عدد بچوں نے قرآن پاک یاد کرنے کی سعادت حاصل کی۔ فالحمد للہ علی ذلک اللہم زد فزد۔ اور ان 7 بچوں کو ابھی دستار بندی کے لیے بلایا جائے گا۔ ان کو دنیا کے اعتبار سے کچھ بظاہر اداروں کی جانب سے نہیں ملتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اپنا نام الاٹ کر دیتے ہیں کہ آج کے بعد تمہارا اور ہمارا نام ساتھ ساتھ مل کے اور جڑ کے آئے گا۔ جس کا نام عریب ہے تو حافظ اللہ کا نام ہے، حافظ اس کے نام کے ساتھ جڑ کے آئے گا۔ اللہ پاک دنیا میں ہی یہ انعام دیتے ہیں، اللہ دنیاوی اور اخروی انعامات سے بھی ہمیں نوازیں۔ آج کی اس تقریب میں جو بچے آپ کے سامنے اب تشریف لائیں گے، حفاظ کرام، ان میں سے میں ایک ایک کر کے دعوت دوں گا۔ وہ یہاں پہ حضرت کے پاس تشریف لائیں اور ان کی دستار بندی اور ان کو ایک رسپیکٹ دینے والا عمل شروع کیا جائے گا کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جس نے اللہ کی کتاب کو اپنے سینوں میں اتارا ہے، اور بزرگوں کے ہاتھوں سے ان کے سر پر ایک شرف دستار رکھی جائے گی۔ ان میں سے سب سے پہلے حافظ محمد حاشر بن محمد اصغر، ان سے درخواست ہے تشریف لے آئیں۔ ان کا تعلق مغل پورہ برانچ سے ہے۔ کراچی سے ہمارے مہمان حضرت مولانا مفتی احسن محمود صاحب، حضرت شیخ حافظ محمد ابراہیم صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ موجود ہیں، اور دستار بندی کے لیے اگلے حافظ صاحب کو میں دعوت دے رہا ہوں، محمد عمیر، جن کا تعلق ٹاؤن شپ برانچ سے ہے۔ حافظ محمد عمیر۔ تیسرے حافظ صاحب ہیں حافظ محمد الواز بن محمد آصف، ان کی خدمت میں بھی درخواست ہے تشریف لائیں۔ ان کا تعلق بھی مغل پورہ برانچ سے ہے۔ پوری کی پوری دنیا میں کسی کو اپنی مذہبی کتاب آج تک نہ یاد ہوئی ہے نہ ہے، اور یہ قرآن پاک کا وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور اس کو یاد کرنے والے 30 پاروں کو اپنے سینوں میں اتارنے والے آپ کے سامنے موجود ہیں، جن کی پاکستان کے اندر ہی تعداد 75 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے الحمدللہ۔ ہمارے چوتھے حافظ قرآن ہیں حسنین ابراہیم، جن کا تعلق شاہدرہ برانچ سے ہے۔ ان سے درخواست ہے وہ بھی تشریف لائیں۔ اگلے ہیں حافظ ولی عبداللہ بن ریحان مصطفیٰ، اور ان کے بعد حافظ محمد عریب بن سولت خان۔
حافظ محمد ذوالفقار احمد بن محمد الیاس شاہ جمال برانچ سے ان کا تعلق ہے. جزاکم اللہ خیرہ. میری حضرت مولانا مفتی صاحب سے درخواست ہے اپنی نشست پہ تشریف رکھیں، اور حافظ محمد حمزہ عزیز صاحب سے درخواست ہے کہ کارروائی کو بلا تاخیر آگے بڑھائیں. جزاکم اللہ. جیسے کہ آپ سب احباب کے علم میں ہے کہ الکاف ایجوکیشنل ٹرسٹ نہ صرف لاہور، کراچی، گجرانوالہ میں کام کر رہا ہے. ہماری ایک برانچ چترال کے دور دراز اور پسماندہ علاقے میں بھی اپنا کام کر رہی ہے. وہاں کے رودات کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب مفتی میر حسام الدین کو کہ وہ تشریف لائیں اور وہاں کے اپنے حالات بتائیے. جزاک اللہ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اجتنبوا الطاغوت وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی ذی وقار و ذی شان صدر محفل، مقتدر و معزز علماء کرام اور انتہائی باعظمت ساتھیوں، بزرگوں اور طالب علم ساتھیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا کروڑہا بار شکر کہ اللہ رب کریم نے آج ہمیں اپنے بڑوں کی سرپرستی میں ایک دینی، علمی اور اصلاحی مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. وقت اختصار کو مد نظر رکھ کر اولاً بطور تمہید یہ عرض اور درخواست بھی ہے کہ ہم سارے شرکاء اس مجلس میں پورے ادب اور اخلاص نیت کے ساتھ آخر تک بیٹھنے کی کوشش کریں. بڑوں سے ہم نے بار بار سنا ہے اور ہمارے اسلاف کی کتابوں میں یہ بات قدم قدم پہ ملتی ہے کہ ان مبارک مجالس و محافل میں اخلاص کے ساتھ اور ادب کے ساتھ شریک ہونے والا انشاءاللہ کبھی نامراد نہیں ہوگا. چونکہ جیسے کہ اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے وضاحت فرمائی، بندہ چترال سے ذمہ دار ساتھیوں کا ایک وفد لے کر
شریک محفل ہوں اور تقریباً اکثر حضرات جانتے بھی ہیں کہ چترال KPK کا ایک بہت ہی دور افتادہ ضلع ہے اور یہ ملاکنڈ ڈویژن کا رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا ضلع شمار ہوتا ہے. مذہبی حوالے سے تقریباً 72% آبادی سنی ہے جو کہ الحمدللہ خالصتاً حنفی دیوبندی ہے. باقی ماندہ آبادی آغا خانی اور کیلاش برادری پر مشتمل ہے. اور گرمیوں میں پاکستان کے اندر جو گرمائی اور سیاحتی علاقے ہیں اس حوالے سے بھی چترال کا اپنا ایک نمایاں نام ہے. البتہ یہ بات کہ جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں زمینی اعتبار سے موسمی اعتبار سے ان کا اپنا مخصوص مزاج ہوا کرتا ہے جہاں پر اکثر غربت، وسائل کی کمی اور رجال کار کا فقدان جیسے مسائل پیش آتے رہتے ہیں. الحمدللہ ان تمام حالات کے باوجود چند سالوں سے ہم حضرت شیخ حافظ ابراہیم صاحب مدظ العالی کی سرپرستی میں وہاں ایک مدرسے کا آغاز ہو چکا ہے. اس مدرسے کی ذمہ دار کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اب تک وہاں پر مختلف شعبہ جات کا اجرا ہو چکا ہے. ان میں قاعدہ، ناظرہ اور قرآن کریم، حفظ قرآن کریم للبنین والبنات، تعلیم بالغان کی کلاس، صبح اور شام کے وقت کالج اور یونیورسٹی کے بچوں کے لیے ترجمہ اور تفسیر قرآن کریم کا بندوبست، اور الحمدللہ جو حفظ کا پورا شعبہ ہے وہ رہائشی بچوں پر مشتمل ہے. ان کے لیے باقاعدہ رہائش کی تمام سہولیات اور ضروریات وہ مدرسے کی طرف سے فراہم ہوتے ہیں. مدارس سے وابستہ حضرات اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مدرسے کی طرف رجحان بڑھتا ہے، طلبہ کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اور نتیجتاً مدرسے کے تقاضے اور شعبے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ان حالات میں اس وقت جو فرسٹ فلور ہے اس میں الحمدللہ آپ حضرات کی دعاؤں اور توجہات کے برکت سے کافی کام ہو چکا ہے اور اچھا خاصا کام باقی ہے. اور امید رکھتے ہیں اور اپنے حضرات سے، آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست بھی ہے کہ اللہ جل جلالہ جو کام شروع ہو چکا اس کو اخلاص کے ساتھ قیامت جاری و ساری رکھیں اور ہم سب کو اس کام کی طرف بھرپور توجہ اور ہمت اور اعانت کی توفیق نصیب فرمائے. اور آخر میں اپنے ساتھیوں کی طرف سے، چترال برانچ کی طرف سے خصوصاً حضرت الشیخ اور تمام شرکاء کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی ہماری ان کوششوں کو ہمارے بڑوں کی سرپرستی میں اور ان کی رہنمائی میں قدم ان کی رہنمائی پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. ہمارے ساتھ
مفتی رفیق صاحب تشریف رکھتے ہیں جو اپنے ساتھ کچھ ایسے بچوں کو لے کے آئے ہیں جن کے مطابق اگر آپ ان سے کہیں بھی سوال کریں قرآن مجید میں سے تو وہ کہیں سے بھی آپ کو اس کا ترجمہ بتانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اسٹیج پہ دعوت دیتا ہوں جناب محمد رفیق صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ساتھ ان بچوں کو بھی منگوا لیں تاکہ پروگرام بلا تاخیر چلتا رہے. اس کو ذرا آن کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محترم حافظ محمد ابراہیم صاحب کا شکر گزار ہوں. میں تو ویسے برکت کے لیے خود بھی حاضر ہوا تھا اور 2 بچے اپنے مدرسے کے لایا ہوں. ہم حفظ کے بعد بچوں کو حفظ کے بعد ترجمہ قرآن کراتے ہیں. الحمدللہ یہ بچے میکسیمم 6 مہینے میں پورا ترجمہ کر لیتے ہیں. ان کو کوئی عربی گرامر نہیں، صرف لفظی ترجمہ ہی کراتے ہیں. تو میں یہ 2 بچے لایا ہوں. ان کے ابھی تقریباً کوئی 11 پارے ہوئے ہیں آخر سے. تو آپ ان 11 پاروں میں سے جہاں سے بھی علماء بیٹھے ہیں یہ ترجمہ سنیں، اور یہ ترغیب کے لیے کہ بڑے بھی الحمدللہ اگر کوشش کریں تو 1 ہفتے کے اندر پوری نماز اور 10 سورتوں کا ترجمہ سیکھ سکتے ہیں. تو اب یہ آپ حضرات جہاں سے کہیں گے، میں ان بچوں کو قرآن مجید ہمارے ساتھ ہے تو کوئی زبانی کہہ دیں. آخری پارے ہیں جی. آپ سوال کریں گے پھر یہ ترجمہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہرگز نہیں بلکہ زنگ چڑھا دیا ہے ان کے دلوں پر ان اعمال نے جو یہ کمایا کرتے تھے. ہرگز نہیں، بے شک یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے اس دن لازماً پردے میں رکھے جائیں گے. پھر بے شک یہ لوگ لازماً داخل ہوں گے جہنم میں. پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز تھے تم جس کو جھٹلایا کرتے. ہرگز نہیں، بے شک اعمال نامہ نیک لوگوں کا لازماً علیین میں ہوگا. اور کیا سمجھا تو کیا ہے علیون؟ ایک اعمال نامہ ہے لکھا ہوا، نگرانی کرتے ہیں جس کی مقرب فرشتے. بے شک نیک لوگ لازماً نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے. تم پہچان لوگے ان کے چہروں میں نعمتوں کی تر و تازگی. ان کو پلایا جائے گا ایک مہر شدہ خالص شراب میں سے. پورا قرآن مجید ترجمہ کرنے کی ان میں صلاحیت ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ آخری پاروں سے ہی جو 11 پارے اس میں سے کوئی ترجمہ ماشاءاللہ 2 طرف ہمارے علماء بیٹھے ہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان بچوں کے اندر ہے تو یہ رٹا، لیکن یہ فہم کے ساتھ ہے. اب ہمیں یہ اندازہ ہے کہ ان کو کوئی عربی عبارت بے شک حدیث پاک کی ہو یا کوئی اور ایک صفحہ پڑھا دیں تو اس کے بعد یہ ترجمہ خود کر لیتے ہیں. جی اب دوسرے بچے سے بھی کوئی ٹیسٹ لے لیں تو ہمیں خوشی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان میں نیچی نگاہوں والیاں ہوں گی، نہیں چھوا ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے،
اور نہ ہی کسی جن نے. پھر کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں. پھر کون کون سی اپنے رب کی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے نہیں بدلہ احسان کا مگر احسانی. پھر کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے اور ان دونوں میں 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور بھی ہیں. پھر کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے وہ دونوں گہرے سبز ہیں. پھر کون کون سی اپنے رب کی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے ان دونوں میں ان دونوں میں 2 چشمے جوش مار رہے ہوں گے. پھر کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. جب ڈالیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں کے دلوں میں ضد بھی جاہلیت والی. پھر نازل کی اللہ تعالیٰ نے سکینت اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر اور ان لوگوں کے اور لازم کر دیا ان کو تقوی کی بات پر اور وہ تھے زیادہ حقدار اور اس کے اہل اور ہے اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا. یقیناً سچ کر دکھایا اللہ نے اس کے رسول کو خواب حق کے ساتھ کہ لازمن میں داخل کروں گا ان کو مسجد حرام میں انشاءاللہ آمینین امن کے ساتھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ فی علمک. جزاکم اللہ خیرہ. میں ابھی بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے ہی بتا رہا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے جسے ہم اپنی نگاہوں سے آج دیکھتے ہیں اور وہ قرآن پاک ہے. اور قرآن پاک پر محنت کرنے کے لیے اللہ نے کیسے کیسے ہیرے چنے ہوئے ہیں. اللہ ان کی جان مال عزت آبرو عمر میں برکت عطا فرمائیں اور ان سے ہم سے ہماری نسلوں سے قرآن پاک کی خدمت کا کام لیتے رہیں. عام طور پر ہوتا یوں ہے کہ جس وقت سبق یاد کر لیا جاتا ہے اساتذہ بچوں کو چھٹی دے دیتے ہیں اور وہ شاعر نے کہا ہے کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اب ان لوگوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے تو اب چھٹی نہیں ہے بلکہ اب ان کے کام کا آغاز ہوا ہے. انشاءاللہ عملی فیلڈز میں جا کے انہوں نے دین کا کام کرنا ہے. اسی طرح چونکہ یہ چھٹا کانووکیشن ہے جس میں طالبات کو بھی اسناد دی جائیں گی اور یہ ایک برکت کا سبب ہوتا ہے سند کا دینا. اللہ نے بھی سند دی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیڈمی سے تربیت یافتہ لوگوں کو اور اس سند کا قرآن پاک میں تذکرہ کیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ہم ان سے راضی وہ ہم سے راضی. یہ صحابہ کی سند تھی. اور اسی طرح سے آج کے کانووکیشن میں اسی طرح طالبات کو اسناد دی جائیں گی اور یہ دعا بھی ہے ان کے لیے ہمارے بچوں کے لیے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی, ان کے طریقوں کو ان کے اعمال کو اپنی زندگیوں میں لانے سجانے اور پھر اس دنیا کے ایک ایک کونے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمارے درمیان میں حضرت ہمارے ادارے کے سربراہ ایجوکیشنل ٹرسٹ الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ اور ابراہیم اکیڈمی کے سرپرست حضرت شیخ حافظ محمد ابراہیم صاحب دامت برکاتہم ہمارے درمیان میں موجود ہیں. ابھی ان سے درخواست ہے کہ اپنے ادارے کا تعارف بھی کروائیں اور آپ حضرات سے بڑے ادب سے التماس کی جاتی ہے کہ کچھ ہی دیر میں بڑے حضرت بھی انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے. محبتوں کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آگے بڑھ کے استقبال بھی کریں مصافحہ بھی کریں, لیکن اس سے بڑوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم نے زحمت نہیں بننا بلکہ رحمت بننا ہے. انشاءاللہ ان کی زیارت ہی ہمارے دلوں کی تسکین کا سبب ہوگی. تو ہم نے حضرت کی راہوں میں نہ تو کوئی رکاوٹ کھڑی کرنی ہے نہ آگے بڑھ کے ان کے راستے بلاک کرنے ہیں, بلکہ تمام احباب اپنی اپنی نشستوں پر اسی طرح سے تشریف فرما رہیے گا. میں دوبارہ سے دعوت دے رہا ہوں حضرت شیخ حافظ محمد ابراہیم صاحب دامت برکاتہم کو کہ وہ تشریف لائیں اور ادارے کا تعارف بھی کروا دیں.
ایک حافظ صاحب دیر سے آئیں، ان کی دستار بھیج دیجیے. دستار بندی کی محفل میں ایک حافظ صاحب ہمارے لیٹ ہو گئے. حافظ عبد الحنان اس وقت آپ کے سامنے اسٹیج پر ہمارے اکابر کے سامنے موجود ہیں. اب ان کی اس وقت دستار بندی کا عمل چل رہا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی حضرت شیخ حافظ محمد ابراہیم صاحب براہ راست آپ سے مخاطب ہوں گے. بات شروع کرنے سے پہلے ایک اہم اعلان ہے نماز کے اعتبار سے. انتظامیہ کے اکثر لوگ الحمدللہ 12:15 نماز پڑھ چکے ہیں، ظہر کی نماز. تو ابھی جو حضرت جی کے ساتھی ہیں ان سے رابطہ ہوا ہے تو تقریباً 10-12 منٹ حضرت جی کو لگ جائیں گے، امید ہے. تو اس وقت تک کچھ بات انشاءاللہ میں کرتا ہوں. تاہم اگر کسی کا وضو ہو اور نماز نہ پڑھی ہو تو اوپر جو ہے مردوں کی بات کر رہا ہوں، اب تو شاید آواز عورتوں میں بھی جا رہی ہے. تو اوپر نماز کا اہتمام ہے، جگہ ہے، تو وہ نماز ادا کر سکتے ہیں. انشاءاللہ 15 منٹ میں لگ بھگ 10 منٹ میں حضرت جی تشریف لے آئیں گے. اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ حضرت کا بیان ختم ہونے کے بعد بھی باجماعت نماز ہوگی، لیکن جو پہلے فارغ ہونا چاہے تو وہ ہو سکتا ہے. اور یہ آگے تھوڑی سی جگہ خالی ہے، یہاں جو بڑی عمر کے مرد حضرات آگے آگے بیٹھ جائیں تو حضرت جی کے بالکل قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ. میرے سیدھے ہاتھ پہ یہ ڈائس کے سامنے یہاں بڑی عمر کے مرد حضرات جو حضرت کے قریب بیٹھنا چاہتے ہوں وہ آہستہ احترام کے ساتھ آ جائیں. کوئی نظم اور شور نہ ہو، نظم خراب نہ ہو اور شور نہ ہو. بچے پیچھے ہی رہیں گے، آگے مرد حضرات بڑے آ جائیں. آپ تو بیٹھیں، آپ بڑے ہیں، ابھی بڑے ہو گئے آپ ماشاءاللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. تین باتیں کرنی ہیں. مجھے کام ایک دیا گیا ہے لیکن وقت چونکہ مل گیا ہے اس لیے 3 باتیں کرنی ہیں. ادارے کا تعارف یہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں، اس میں میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا. 2008 میں حضرت جی سے خلافت ملی، کام شروع ہوا. پھر 6 سال پہلے حضرت جی دامت برکاتہم نے مدرسے کی بنیاد رکھوائی. میں نہیں چاہتا تھا مدرسہ کھولنا، اپنی کاروباری مصروفیات میں سے بہت مجھے مشکل لگتا تھا کہ بھئی دکان کو دیکھنا ہے، کاروبار کو دیکھنا ہے یا مدرسے کو دیکھنا ہے. لیکن حضرت جی کا حکم تھا اور اللہ کی شان کام شروع ہو گیا، داخلے بھی ہو گئے اور گھر کے اندر ہی بنیاد شروع ہو گئی. اس وقت تصور میں بھی نہیں تھا کہ کوئی برانچ بھی ہم کھولیں گے. پہلے تو مدرسے کے لیے میں تیار نہیں تھا. پھر کرتے کرتے لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا. اس وقت الحمدللہ ہماری 19 برانچز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور تقریباً 1800 سے زیادہ طلباء اور طالبات ہیں. زیادہ طالبات ہی ہیں. اور آج کا جو یہ فنکشن ہے یہ عورتوں ہی کی وجہ سے ہے. تو ہم جو بیٹھے ہیں صرف اس وجہ سے آ کے بیٹھ گئے کہ حضرت جی دامت برکاتہم نے بیان فرمانا ہے، ہم نے سننا ہے.
ورنہ آج کا جو فنکشن ہے بنیادی طور پر یہ صبح 9 بجے سے شروع ہو چکا ہے اور مستورات کا فنکشن ہے. الحمدللہ ہماری طالبات نے خوب محنت کی اور ساری برانچز سے جو لاہور کی ہیں, ہماری برانچز وقت کراچی میں, کراچی والے احباب بھی تشریف فرما ہیں, اور چترال میں چترال والے احباب بھی تشریف فرما ہیں, گجرانوالہ میں سے جو مستورات جو ہیں وہ تو موجود ہیں. مرد ابھی مجھے محسوس نہیں ہو رہے, نظر نہیں آ رہے, لیکن بہرحال عورتوں ہی کی کلاس مدرسہ ہے تو وہ موجود ہیں الحمدللہ. لاہور میں ہماری مختلف برانچز ہیں, وہ الحمدللہ سلسلہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ آن سائٹ کے ساتھ ساتھ ہمارا آن لائن ایک اچھا بڑا کام ہے. اس میں تقریباً دنیا آدھی سے زیادہ دنیا کی آپ سمجھ لیں اسلامی ممالک میں الحمدللہ طالبات ہیں جو ہمارے ہاں پڑھ رہی ہیں. اس میں 1 سال 3 سال 6 سال کے کورسز ہیں اور الحمدللہ ایک اچھا سلسلہ اللہ کے فضل سے چل رہا ہے. تو 4 شہروں میں یہ کام چل رہا ہے. میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں, وقت چونکہ مجھے مل گیا ہے, یہ میرا وقت شیڈیول میں نہیں تھا, یہ من جانب اللہ مل گیا ہے, تو ایک چیز میں آپ کو چلے ذکر کر دیتا ہوں. 2 سال پرانی بات ہے, راول پنڈی بحریہ ٹاؤن میں بیان تھا. بیان کر کے میں اور میری بیگم وہاں سے نکلے, واپس آ رہے تھے, تو قدرتاً ہم لوگوں نے کہا کہ بھئی ہماری طالبات کی تعداد کتنی ہو گئی. تو بیگم صاحبہ بتاتی رہیں اس برانچ میں اتنے, اس میں اتنے, اس میں اتنے. میں نے موبائل پہ کیلکولیٹر آن کر لیا, تو ہمارے لیے ایک دم خوشگوار حیرت تھی کہ 1000 سے زیادہ تعداد اس وقت کراس کر چکی تھی. ہم دونوں ہی روئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس کی وجہ یہ تھی 1999 میں میری شادی ہوئی, آج 20 سال ہو گئے. اللہ کی دین ہے, اللہ کی رضا پہ راضی ہے, میری اولاد نہیں. تو اولاد آدمی مانگتے ہیں, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. انبیاء نے نعمت مانگی ہے, لیکن بحیثیت انسان فطری تقاضے کے طور پر بات سوچے آ جاتی تھی کہ میرے مرنے کے بعد کوئی دعا کرنے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس وقت رات کو جب آ رہے تھے, مجھے یاد ہے, وہ بھول نہیں سکتا, بعض چیزیں بھولتا نہیں بندہ. جب وہ تعداد 1000 سے کراس کی نا, آنسوؤں سے میں رویا. میں نے کہا دیکھو ہم کہتے تھے کہ بعد میں کوئی ہاتھ اٹھانے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا. آج اگر ابھی اور اسی وقت لاہور پہنچنے سے پہلے بھی انتقال ہو جائے تو 2008 ہاتھ تو بھی ہم نے کیلکولیٹ کر لیے, اور بہت محتاط کیے ہیں. یہ بتانے کے لیے نہیں کیے تھے, یہ تو اللہ سے ہمارا معاملہ تھا اور خود دیکھ رہے تھے. اس وقت یہ نہیں تھا کہ میں کبھی کسی کو بتاؤں گا. تو آج تو ماشاءاللہ تعداد اور بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ ان کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے, بچے بھی قرآن حفظ کر رہے ہیں. اصل تو ہماری جو طالبات جو 6 سالہ کورس پورا کر رہی ہیں, یہ ہمارا پہلا بیچ انشاءاللہ شعبان میں فارغ ہو جائے گا. تو ہماری 19 برانچز تو ابھی موجود ہیں. اس کے علاوہ لاہور شہر میں, ویلنشیا میں اور 2-3 مقامات کے اوپر ہمارے پاس جگہ موجود ہیں, کام کرنے والے نہیں ہیں. جگہ کس طریقے سے موجود ہیں؟ ایولون ہائی اسکول, انہوں نے کہا جی ہماری ویلنشیا میں برانچ ہے, صبح اسکول ہے, آپ شام کو یہاں مدرسہ کھول لیں بنات کا. اسی طرح 1-2 اور دوست ہیں, انہوں نے کہا جی ہمارا گھر ہے, دن میں آپ چند گھنٹے کے لیے آپ مدرسہ کھول سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے زیادہ مدارس اسی طرح چل رہے ہیں. ہماری اپنی مدرسے کی جگہ کم ہے, لوگوں کے گھروں میں کام چل رہا ہے, اسی لیے اتنی جلدی 19 بھی ہو گئے. تو ابھی ہمارے پاس سنبھالنے والے نہیں ہیں. تو جیسے انشاءاللہ یہ کلاس فارغ ہوگی, اللہ ان کو سنبھالنے والا بنا دے. پتہ نہیں کتنی دعائیں ہیں اور کتنی امیدیں ہیں, یہ نہ زبان سے اظہار ہو سکتا. یہ دل کی کیفیات ہیں, اللہ ہی جانتا ہے. بس اللہ تعالیٰ ان کو بھرم اور لاج رکھنے والا بنا دے. چترال کی جو برانچ ہے, چترال والوں نے تعارف تو کرایا, لیکن وہ ایک الگ انداز تھا. میری والدہ کا انتقال ہوا 2003 میں, تو ایصال ثواب کے لیے وہاں ایک جگہ خریدی, اور پھر الحمدللہ وہاں ایک مسجد مدرسہ ابھی آباد ہے اور چل رہا ہے. یہ چلتا رہا اور پیرالل چلتا رہا, لیکن کچھ عرصے سے اس کو ہم نے الکہف کے پلیٹ فارم میں بھی شامل کر لیا, اور باقاعدہ ان کو دعوت دی کہ بھئی آپ اپنا جو تعارف کرانا چاہتے ہیں اپنے حساب سے وہ آپ کروائیں. تو وہ ایک غریب پسماندہ علاقہ ہے, تو وہاں کی اپنی ضروریات ہیں. بہرحال اللہ سارے کام کروا دیتا ہے. تو ارادے الحمدللہ بلند ہیں. اگر اللہ نے زندگی دی, عافیت رکھی, تو انشاءاللہ یہ کام بڑھتا جائے گا. دعا یہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت قبول فرما لے. اور جتنے بھی ہمارے معاونین ہیں, اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما لے, کیونکہ سارا جو بوجھ آتا ہے انہی پہ جاتا ہے, اور وہ جو ہے سنبھال لیتے ہیں, اللہ پورا کرا دیتے ہیں. ان کو بدلہ اللہ ہی دینے والا ہے, کوئی اور نہیں. اس کے بعد
نماز کے اعتبار سے ایک بات کرنی ہے. مفتی صاحب بیٹھے ہیں، حضرت مفتی احسن محمود صاحب دارالعلوم کراچی، جامعہ دارالعلوم کراچی میں مدرس ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، رفیع عثمانی صاحب وبرکاتہم کے قریبی ساتھی ہیں، اور گزشتہ کراچی کے سفر میں انہوں نے دونوں اکابرین سے ملاقات بھی کروائی. اور حضرت مفتی صاحبان محمود صاحب جو دارالعلوم کراچی میں بہت نامی گرامی جو ہیں وہ ذمہ دار گزرے ہیں، شیخ الحدیث، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب وبرکاتہم دونوں کے استاد بھی ہیں. اور حضرت کے والد صاحب کی نسبت سے صاحبان گیٹ بھی وہاں دارالعلوم میں ہے. تو اتنی بات کرنے کا مقصد ان کی تعریف یا پہچان کرانا نہیں تھا، اپنی بات کی تائید کو حاصل کرنے کے لیے بتانا مقصود تھا کہ اکابرین کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. ہمارے جامعہ کی ایک خاتون ہیں، متقیہ ہیں، انہوں نے چند روز پہلے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. یہ الکحف کے سارے لوگ جو ہے نا، یہ سب کانوں کو ذرا الرٹ کر لیں، الرٹ ہو جائیں. ان خاتون نے نبی علیہ السلام کی یہ زیارت کی خواب میں کہ نبی علیہ السلام ہمارے مدرسے میں مین برانچ میں تشریف لائے ہیں. یہ خواب کی بات ہے، یہ حقیقت نہیں، عقیدہ خراب نہیں ہے، اس کو خواب کی بات کو خواب کے درجے تک رکھیں. نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں ہماری برانچ میں، اور ان کے ساتھ ایک جانور ہے بہت خطرناک قسم کا. آقا نے فرمایا کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتے یہ ان کے لیے ہے. اس دن سے دل بڑا ڈرا ہوا ہے، اور جب میں نے اس پروگرام کا اعلان کیا تو ساتھ نماز، بھائی نماز کو پڑھتے رہیں. ابھی سب کہہ رہے ہوں گے کہ یار کیسا بیوقوف آدمی ہے، بات کرنی شروع کی ہے، لوگوں کو اٹھا دیا. پیچھے کوئی حکمت ہے، کوئی وجہ ہے. دل ڈرے ہوئے ہیں، میں سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح اس غم کو آپ کے آگے رکھوں. تو جتنے بھی ادارے سے متعلقین ہیں، کہیں بھی ہیں، یہ ان کے لیے ایک میسج ہے، اب جو اس سے جتنا سمجھنا چاہے. اور مفتی صاحب نے اس خواب کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا اور کوئی اشکال پیش نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تائید ہے کہ جب یہ خواب کے درجے ہی کی بات ہے، اس کو میں نے اس سے بڑا درجہ نہیں دیا. لیکن جب الکحف کے ساتھ بات آ گئی، اب الکحف والوں کو الرٹ ہونا ہوگا، باقی سب کا اپنا اپنا نصیب. اب حضرت جی انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں. اس حضرت جی کے آنے سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے اچھی زندگی ملے، پاکیزہ زندگی ملے، مزیدار زندگی ملے. تو اللہ دینے کے لیے تیار ہیں. وہ کیسے ملے گی؟ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا، نیکی طاعت کی زندگی گزارے گا، اللہ رب العزت ضرور اس کو پاکیزہ زندگی، مزیدار زندگی عطا فرمائیں گے. ہمیں اس بات کا یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح آگ ہو وہ گرم نہ لگے، برف ہو ٹھنڈی نہ لگے، یہ ممکن نہیں ہے نا. اسی طرح نیک اعمال والی زندگی ہو اور زندگی مزیدار نہ ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے. اور آگے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ارے تم دنیا کی تھوڑی سی زندگی 60-70 سال یہ صحیح طریقے پہ گزار لو، آگے آنے والی ہمیشہ کی زندگی تمہارے مطابق ہو جائے گی جیسی تم چاہو گے. اور کیا چاہیے؟ اور دوسرا بھی رخ قرآن ہی کے اندر اللہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو میرے احکامات سے اعراض کرتے ہیں ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں اور قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. تو بات الحمدللہ اسی میں مکمل ہو گئی. حضرت تشریف لا چکے ہیں، تو اب بیٹھے بھی رہیں سب حضرات اور توجہ کے ساتھ حضرت کی بات کو سماعت فرمائیں. جزاک اللہ. اور آخر میں بیت کے کلمات اور توبہ بھی ہوگی انشاءاللہ.
بڑھاپا ہے چلا ہوں سوئے طیبہ، بڑھاپا ہے چلا ہوں سوئے طیبہ، لرزتا لڑکھڑاتا سر جھکائے، گناہوں کا ہے سر پر بوجھ بھاری، گناہوں کا ہے سر پر بوجھ بھاری، پریشان ہوں اسے اب کون اٹھائے، پریشان ہوں اسے اب کون اٹھائے، کبھی آیا جو آنکھوں میں اندھیرا، تو چکرا کے قدم بھی ڈگے مگائے، کبھی آیا جو آنکھوں میں اندھیرا، تو چکرا کے قدم بھی ڈگے مگائے، کبھی لاٹھی کبھی دیوار پکڑی، کبھی لاٹھی کبھی دیوار پکڑی، مگر پھر بھی قدم جمنے نہ پائے، کبھی لاٹھی کبھی دیوار پکڑی، کبھی پھر بھی قدم جمنے نہ پائے، نہ بیٹا ہے نہ پوتا ہے نہ بھائی، کوئی گھر کا نہیں جو ساتھ جائے، نہ بیٹا ہے نہ پوتا ہے نہ بھائی، کوئی گھر کا نہیں جو ساتھ جائے، نہیں کچھ آرزو اب واپسی کی، نہیں کچھ آرزو اب واپسی کی، وہی رکھے خدا واپس نہ لائے، نہیں کچھ آرزو اب واپسی کی، وہی رکھے اللہ واپس نہ لائے، گناہوں کا ہے سر پر بوجھ بھاری، پریشان ہو اسے اب کون اٹھائے، مگر چلتا رہوں گا دھیرے دھیرے، میرا مالک مجھے منزل پہنچائے، مگر چلتا رہوں گا دھیرے دھیرے، میرا مالک مجھے منزل پہنچائے، وہاں جا کر کہوں گا گڑ گڑا کر، وہاں جا کر کہوں گا گڑ گڑا کر، سلام اس پر جو گرتوں کو اٹھائے، وہاں جا کر کہوں گا گڑ گڑا کر، سلام اس پر جو سوتوں کو جگائے، سلام اس پر جو روتوں کو ہنسائے، سلام اس پر جو
جو بچھڑوں کو ملائے، سلام اس پر جو روتوں کو ہنسائے، سلام اس پر جو پیاسوں کو پلائے، بڑھاپا ہے چلا ہوں سوئے طیبہ، بڑھاپا ہے چلا ہوں سوئے طیبہ، لرزتا لڑکھڑاتا سر جھکائے، گناہوں کا ہے سر پر بوجھ بھاری، پریشان ہوں اسے اب کون اٹھائے، پریشان ہوں اسے اب کون اٹھائے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ایک لفظ ہے قابلیت اور ایک لفظ ہے قبولیت۔ قابلیت کا مطلب یہ کہ کسی چیز کے اندر صفات اچھی ہوں، پھل ہے تو خوشبودار ہو، مزیدار ہو، یہ قابلیت ہے۔ اور قبولیت اس کو کہتے ہیں کہ وہ خریدنے والے کو پسند بھی آ جائے۔ عام دستور تو یہی ہے کہ جب قابلیت ہوتی ہے تو قبولیت بھی ہو جاتی ہے، مگر ضروری نہیں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قابلیت کے باوجود چیز قبول نہیں ہوتی۔ آپ گئے تربوز خریدنے کے لیے، اب دکاندار کہتا ہے جی میرے پاس بہت اچھے سیب آئے ہیں، آپ دیکھتے ہیں سیب خوبصورت بھی ہیں، خوشبو بھی آ رہی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں جی میرے پاس انور لٹول آم آئے ہیں، آپ آموں کی مہک سونگھ بھی رہے ہیں، مگر آپ کو آم نہیں لینے تھے، آپ نہیں لیتے۔ تو قابلیت تھی، قبولیت نہ ہوئی۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ خوبصورت عورت پڑھی لکھی ہوتی ہے، اچھے گھرانے کی ہوتی ہے، مگر طلاق ہو جاتی ہے، خاوند کو پسند نہیں آئی۔ اور کئی مرتبہ بدی شکل کی عورت ہوتی ہے اور خاوند کے دل پہ راج کرتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں وہی سہاگن جسے پیا چاہے، کہ جس کو خاوند محبت کرے وہی سہاگن ہوتی ہے۔ اب اس کی چند مثالیں سن لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گفتگو میں ذرا دقت پیش آتی تھی۔ بچپن میں انہوں نے انگارہ منہ میں ڈال لیا تھا تو زبان میں لکنت تھی، جس کا انہوں نے تذکرہ بھی کیا۔
کہ یا اللہ میرے لیے بولنا مشکل ہے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کے اندر جو گرہ ہے اس کو کھول دیجیے۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام بڑی اچھی گفتگو کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے ہوا افصح منی لسانا، کہ اللہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، اپنا معافی ضمیر بیان کر سکتا ہے۔ تو فصیح اللسان ہارون علیہ السلام تھے، مگر ہم کلامی کا شرف اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، قبولیت ان کی ہوئی۔ دنیا میں بڑے بڑے خوبصورت پہاڑ میں نے دیکھے ہیں، کشمیر میں، گلگت میں انسان کبھی جائے تو حیران ہو جاتا ہے، اتنے سرسبز ہرے بھرے خوبصورت پہاڑ، لیکن اللہ نے قبولیت کوہتور کو دی۔ ہم کلامی کے لیے وہ پہاڑ چنا جس پر کوئی درخت نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ نے قبولیت جبل نور کو دی قرآن اتارنے کے لیے، جس پر کوئی درخت نہیں۔ جبل احد کو دی، اس کے اوپر کوئی درخت نہیں۔ قبولیت ان درختوں کو، ان پہاڑوں کو ہو گئی۔ تو اصل چیز تو یہ ہے کہ عمل قبول ہو جائیں۔ ہم عمل جتنے بھی اچھے کر لیں، اگر اللہ کے ہاں قبول نہ ہوں تو پھر ان عملوں کا کیا فائدہ۔ آپ دیکھیں شیطان نے اتنی عبادت کی تھی، زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کیا تھا، اس کی اتنی عبادت کا کیا فائدہ جب آخر پہ اس کو دھتکارا ہی کیا۔ بلم باور اللہ کا ولی تھا اور مستجاب الدعوات تھا، اس نے 400 سال اللہ کی عبادت کی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اختلاف کر بیٹھا، اللہ نے اس کو پھٹکار دیا۔ اب اس قابلیت کا کیا فائدہ جس کا انجام پھٹکار بننا تھا۔ تو اس لیے اللہ سے قابلیت بھی مانگیں مگر قبولیت مانگیں۔ اصل چیز قبولیت ہے، قبولیت ہو گئی تو بس سب ٹھیک ہو گیا۔ کئی جگہوں پہ قابلیت نہیں تھی، قبولیت ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کے ایک خادم تھے جن کا نام تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبشہ کے رہنے والے تھے، رنگ کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے، اذان دیتے تھے، بس قبول ہو گئے۔ ان سے بہتر قرأت کرنے والے لوگ موجود تھے، ان سے بہتر قرآن پڑھنے والے لوگ موجود تھے، مگر قبولیت حضرت بلال کی ہو گئی۔ اور قبولیت کی انتہا دیکھیے کہ نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو جنت میں آپ نے کسی کے قدموں کی آواز سنی، تو جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کس کے چلنے کی آواز ہے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا غلام بلال فرش پہ چلتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اللہ کے ہاں قبولیت ایسی ہو گئی۔ چنانچہ سلطان محمود ایک نیک بادشاہ گزرا ہے، اس کے دربار میں ایک نوجوان آیا، دیہاتی سا تھا، مگر وہ بادشاہ کو پسند آ گیا۔ اور محمود و ایاز کے واقعات کتابوں میں بہت لکھے ہوئے ہیں، تو اس کے اندر قابلیت نہیں تھی، مگر بادشاہ کو پسند آ گیا تو قبولیت مل گئی۔ اس لیے ہماری تمام محنتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ کو وہ پسند آ جائے۔ اگر کوئی چیز اللہ کو پسند نہ آئی تو پھر وہ کس کام کی۔ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں، ربما فتح لک باب الطاعۃ وما فتح لک باب القبول،
کہ کئی مرتبہ تمہارے اوپر عمل کا دروازہ تو اللہ کھول دیتا ہے، قبولیت کا دروازہ نہیں کھولتا۔ اس لیے فرماتے ہیں لا عبرت بالطاعت اذ لم یصحبھا قبول، اس عبادت کا کوئی اعتبار نہیں کہ جس کے ساتھ قبولیت نہ ہو۔ قبولیت کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اب فکر کی بات یہ ہے کہ جو لوگ دین کی محنت کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، وہ اللہ سے قبولیت مانگیں۔ ان کے دل پہ ایک خوف ہو کہ اگر عمل قبول نہ ہوا تو پھر یہ محنت کس کام کی۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، کوئی بھی بندہ جنت میں اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں جائے گا۔ کئی مرتبہ دین کا کام کرنے والے لوگ خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم تو عالم بن گئے، ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق شکل و صورت بنائی ہوئی ہے، اب ہم دین کے ٹھیکیدار بن گئے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا قیامت کے دن، اس وقت تک ہر بندے کے دل پہ خوف ہونا چاہیے، اللہ بے نیاز ہے، اور کوئی بندہ عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ چنانچہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحقیق میں 3 باتیں لکھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ عمل کی توفیق بندے کو اللہ دیتا ہے، طاقت کرنے کی اللہ دیتا ہے۔ جب توفیق بھی اللہ کی طرف سے، طاقت بھی اللہ کی طرف سے، تو اس عمل پر بندہ اللہ سے اجر کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں توفیق تو میں نے دی تھی عمل کی، تم مجھ سے کیا اجر مانگ سکتے ہو اس کے اوپر۔ اور دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ جو اعمال ہم کرتے ہیں وہ فانی ہیں، اور جنت کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ اب یہ ممکن ہی نہیں کہ فانی عملوں پر انسان ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کا مطالبہ کر سکے۔ یہ ہمارے عمل جنت کی قیمت بن ہی نہیں سکتے۔ فانی چیز کیا قیمت بنے گی باقی رہنے والی نعمتوں کی۔ اور تیسرا نقطہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے نوکر، ہم اس سے گھر کام کرواتے ہیں تو اس کو تنخواہ دیتے ہیں کیونکہ وہ آزاد انسان ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے غلام، اس کو تو خریدا اس لیے جاتا ہے کہ وہ کام آئے گا۔ اب غلام اگر اپنے مالک کی خدمت کرے تو وہ تنخواہ کا حقدار نہیں بن سکتا۔ اگر غلام اپنے مالک سے تنخواہ کا مطالبہ نہیں کر سکتا تو ہم تو غلام سے بھی ایک درجہ نیچے اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ نے پیدا ہی ہمیں عبادت کے لیے کیا ہے۔ ہم اس عبادت پر اللہ سے جنت کا مطالبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے عملوں کی وجہ سے کوئی بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں عجیب علمی نقطے بیان کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان ایسی عبادت کر ہی نہیں سکتا جو اللہ کے شایان شان ہو۔ اللہ اتنے بلند ہیں، اتنے بلند ہیں، اتنے بلند ہیں کہ بندہ اس کی شان کے مطابق تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا ہم کیا تعریف کریں گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو امام العارفین، جو امام الانبیاء، انہوں نے یہ کہا اللہم لا احصی ثناء علیک،
اے اللہ میں آپ کی تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، تو ایسے ہے جیسے آپ نے اپنی تعریفیں خود بیان کی ہیں۔ اگر ہمارے آقا اور سردار بھی اللہ کی وہ تعریف نہیں کر سکتے جو اللہ کی شان کے مطابق ہو تو ہم کیا کر سکیں گے؟ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک دیہاتی آدمی کو کوئی کہے کہ بھئی سپر کمپیوٹر کی تعریف لکھو، وہ جاہل بیچارہ کیا سپر کمپیوٹر کی تعریف لکھے گا، وہ تو کچھ جانتا ہی نہیں۔ وہ دیہاتی کم جاہل ہے سپر کمپیوٹر کے بارے میں، ہم اللہ کی عظمت کے بارے میں اس سے زیادہ جاہل ہیں۔ ہم کیا جانیں اللہ کی عظمت کیا ہے اور اللہ کتنے بڑے ہیں۔ وہ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں۔ امام ربانی رفسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ کتنے خلوص کے ساتھ عبادت نہ کرے، اس کی عبادت اللہ کی شان کے پردوں سے نیچے رہ جاتی ہے۔ اللہ اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے۔ اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو امام المعصومین تھے، انہوں نے یہ فرمایا ما عبدنا کا حق عبادتک، اے اللہ ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا جیسے کرنی چاہیے تھی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے معصوم ہیں، گناہ نہیں کر سکتے، اللہ کی عبادت ہر وقت کرتے رہتے ہیں، اور فرشتے بھی یہی کہتے ہیں ما عبدنا کا حق عبادتک، اے اللہ ہم نے آپ کی عبادت نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی۔ اگر فرشتے بھی عبادت کا حق ادا نہ کر سکے اور نبی علیہ السلام بھی حق ادا نہ کر سکے تو ہم کیا حق ادا کریں گے؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال عشاء کے وضو فجر کی نماز ادا کی، پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد عمرے کے لیے تشریف لے گئے، عمرہ کیا اور مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل پڑھے، اور 2 نفل پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اور دعا یہ کی ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ جیسے آپ کی عبادت کا حق تھا وہ حق ادا نہیں کر سکے۔ جو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھیں، پوری رات اللہ کی عبادت پہ گزار دیں، اور علم اتنا کہ پوری دنیا نے اس سے فائدہ اٹھایا، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میں عبادت کا حق ادا نہ کر سکا، تو ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے اپنے عملوں پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں نیکی کی توفیق دی ہوئی ہے، اللہ نے ہمیں نیکی کے کام میں لگا رکھا ہے، اللہ کا ہم احسان مانیں۔ مگر جو ہوتی ہے نا خود پسندی، اپنے کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، اچھا سمجھنا، یہ غلط بات ہے۔ دوسروں کو کم نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ پتہ نہیں یہ عمل کام آئیں گے بھی کہ نہیں کام آئیں گے، اس لیے دل میں ایک خوف ہو، ایک غم ہو کہ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جو اللہ کا عاشق تھا، اور وہ سوچتا تھا کہ میں ایسی جگہ اپنا کمرہ بناؤں جہاں کوئی مجھے ڈسٹرب کرنے والا ہو ہی نہیں، اور میں ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہوں۔ چنانچہ ایک دفعہ سمندر کے اندر پہاڑ تھا اور اس کی چوٹی نکلی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا یہ بہترین جگہ ہے، چاروں طرف پانی ہے، کوئی آئے گا ہی نہیں۔ اس نے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر اپنا کمرہ بنایا، اور وہاں پہ اس نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی۔ آپ اندازہ لگائیے کیسا خوش نصیب انسان تھا کہ 500 سال یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کی۔ پھر اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے سجدے میں موت آئے۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ حدیث پاک میں آتا ہے یقبضہ ساجدہ،
سجدے میں اس کی روح کو قبض کیا گیا۔ اب آپ بتائیے کہ 500 سال عبادت کی اور سجدے میں موت آئی، ایسا خوش نصیب انسان۔ تو جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو بتایا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے کی اللہ کے سامنے پیشی ہوئی۔ تو اللہ نے فرمایا فرشتوں کو، اس بندے کو میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کر دو۔ اس نے کہا رب بے عملی، اللہ میرے عبادت کی وجہ سے، میرے عملوں کی وجہ سے۔ اللہ نے پھر فرمایا میری رحمت کی وجہ سے جنت بھیجو۔ اس نے کہا بے عملی، ثلاث مرات، 3 مرتبہ یہ ہوا۔ جب اس نے 3 مرتبہ یہ کہا نا کہ میرے عملوں کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، میرے فرشتوں، اس نے جو عبادت کی اور جو دنیا میں میں نے اس کو نعمتیں دیں، ان کا ذرا آپس میں حساب کرو۔ تو فرشتوں نے پوری زندگی کی عبادت کا حساب کیا تو آنکھوں کی بینائی کی قیمت نہ بن سکی۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے، تو نے تو آنکھوں کی بینائی کا حق ادا نہ کیا، اور میں نے تجھے اس کے علاوہ بھی بہت نعمتوں سے نوازا تھا، تو تم میری نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکا۔ فرشتوں لے جاؤ اس کو جہنم میں۔ اب جب فرشتے اس کو گھسیٹنے لگے نا جہنم میں، تو وہ بندہ رونے لگا اور کہنے لگا اللہ اپنی رحمت سے مجھے جنت دے دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا، ترس آ گیا۔ اللہ نے فرمایا اچھا اب میں تجھے اپنی رحمت سے جنت عطا کرتا ہوں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جنت کو پیدا کیا اور ارشاد فرمایا انتی رحمتی، اے جنت تو میری رحمت ہے، ارحم بکی من اشاء، میں تیرے ذریعے سے جس پر چاہوں گا اپنی رحمت فرماؤں گا۔ تو بندہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائے گا، اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں جائے گا۔ اب اس کا نچوڑ علماء نے یہ نکالا ہے کہ بندہ جنت میں تو اللہ کی رحمت سے جائے گا، پھر جنت میں اس کو کہاں مکان الاٹ ہونا ہے یہ اس کے عملوں کا حساب ہوگا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اللہ فرماتے ہیں ہر بندے کو اس کے عمل کے مطابق درجات ملیں گے۔ تو جتنے عمل ہوں گے اتنا اونچا رتبہ ملے گا۔ جیسے حافظ قرآن کو اونچا رتبہ ملے گا، عالم کو اونچا رتبہ ملے گا، تو درجات اونچے ملیں گے عملوں کی وجہ سے۔ لیکن جنت میں بندہ عملوں کی وجہ سے نہیں جائے گا، جنت میں بندہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم کریں بھی اور اللہ سے ڈریں بھی۔ عجیب بات ہے، کرتے بھی نہیں، ڈرتے بھی نہیں۔ یہی ڈر تھا جو ہمارے اکابرین کو تھا۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لو اتزن ایمان ابی بکر ما ایمان امتی لرجح، اگر میری پوری امت کے ایمان کو ابو بکر کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان بڑھ جائے۔ وہ رفیق یار، وہ اللہ کے محبوب کے عاشق صادق، جن کا یہ مقام تھا، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کا ایسا ساتھ دیا، ایسا ساتھ دیا کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا میں نے دنیا میں سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ اتنے احسانات تو نبی علیہ السلام پر کیے تھے کہ نبی علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ ابو بکر کے احسانات کے بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ ان کی یہ حالت تھی کہ کانپتے تھے، روتے تھے، ڈرتے تھے، اے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، اے کاش میں کوئی پرندہ ہوتا، میں کوئی گھاس کا تنکا ہوتا، میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا،
میری ماں نے مجھے جنم ہی نہ دیا ہوتا. اتنی اونچی شان اور پھر دل کے اوپر خوف ایسا تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد مصطفیٰ تھے. نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعائیں مانگی. اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی اور ان کی وجہ سے اسلام کو شان و شوکت ملی. ان کے ایمان لانے سے پہلے مسلمان کمزور تھے، ڈرتے تھے کفار سے، اور دار ارقم میں کنڈی لگا کر کلمے کی تعلیم دیا کرتے تھے اور نمازیں بھی چھپ کے پڑھا کرتے تھے. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب چھپ کے نماز کیا پڑھنی، آئیں حرم میں جا کے کھلے عام نماز پڑھتے ہیں، کون ہے جو ہمارا راستہ روکے. چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ آگے ہیں، ساتھ حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام جو 30-40 تھے یہ چل پڑے حرم میں نماز پڑھنے کے لیے. اب مکہ میں تو کفار کا زور تھا، ان کا تسلط تھا، کوئی بندہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا تھا. یہ چند گنے چنے لوگ حرم میں گئے اور وہاں جا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو بیوہ کروائے اور اپنے بچوں کو یتیم کروائے وہ آئے اور عمر کا مقابلہ کرے. اب ان کے اعلان پر کون ان کے مقابلے میں نکلتا تھا؟ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ باجماعت نماز پڑھائیے کھلے عام. تو اسلام کو اللہ نے ان کی وجہ سے شان و شوکت دی. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے تھے کہ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو منافقین کے نام بتا بھی دیے تھے اور منع بھی کر دیا تھا کہ کسی کو یہ نام نہ بتانا. صحابہ کو پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے یہ نام بتا دیے ہیں مگر منع بھی کر دیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تو صدیق اکبر عنہ خلیفہ اول بنے، پھر ان کے بعد حضرت عمر عنہ خلیفہ بنے. اپنے دور خلافت میں حضرت عمر عنہ نے حضرت حذیفہ کو طلب کیا تو حضرت حذیفہ عنہ ملنے کے لیے آئے تو عمر عنہ نے فرمایا، حذیفہ مجھے پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو منافقین کے نام بتائے ہیں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ان ناموں کو آگے بتانے سے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا. میں آپ سے منافقین کے نام نہیں پوچھتا، صرف اتنا پوچھتا ہوں کہیں عمر کا نام تو ان میں شامل نہیں ہے. کتنا دل پہ خوف ہوگا کہ امیر المومنین ہیں، خلیفہ راشد ہیں، اور پھر پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہیں میرا نام تو شامل نہیں ہے نا. چنانچہ عمر عنہ کو جب زخم لگا تو ان کو اندازہ تھا کہ اب میں بچوں گا نہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ عبداللہ، جب میری روح نکل جائے تو مجھے جلدی نہلا کفنا دینا اور جلدی دفنا دینا. پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ کہا، پھر تھوڑی دیر بعد تیسری مرتبہ کہا. جب 3 مرتبہ کہا تو عبداللہ ابن عمر نے کہا، ابا جان آپ نے ایک حکم دیا ہے، میں اس کی تعمیل کروں گا، آپ کیوں بار بار اتنا زور دے رہے ہیں؟ تو عمر عنہ نے فرمایا کہ بیٹے میں زور اس لیے دے رہا ہوں، اگر اللہ مجھ سے راضی ہوئے تو مجھے جلدی اللہ سے ملا دینا، اگر اللہ مجھ سے راضی ہوئے تو مجھے جلدی اللہ سے ملا دینا، اور اگر اللہ ناراض ہوئے تو میرا بوجھ جلدی کندھوں سے اتار دینا. اور عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے.
اتنی اونچی شان، اور پھر روتے ہیں کہ عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ ایک خوف ہے جو ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کے حضور فریاد کرتے تھے، روتے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ روتے ہوئے راتیں گزرتی تھی کہ معلوم نہیں اللہ تعالی ہمارے معاملہ کیا فرمائے۔ سیدہ شریکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی پاک دامنی کی گواہی خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دی، پوری رات یہ آیت پڑھتی رہیں، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اسی آیت کو دہراتی تھیں اور روتی تھیں۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں، ام المومنین ہیں، جن کو جبریل علیہ السلام کی طرف سے سلام آیا کرتے تھے، ان کے دل پہ غم تھا کہ پتہ نہیں میرا آخرت میں انجام کیا ہوگا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں ان کا یہی حال ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت علی لانوں سے ان کو خلافت تھی، اور وہ چشتیہ قادریہ سلسلہ کے بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ اتنا رات کو روتے تھے کہ ان کے آنسو زمین پر گرتے تھے، اور آنسو کا پانی جمع ہو کر زمین پہ بہہ پڑتا تھا اور چھت کے پرنالے سے نیچے گرتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، ہم تو کبھی روئیں تو کوئی ایک آدھ آنسو ٹپکتا ہے، زمین میں جذب ہو گیا، ختم۔ اتنے آنسو گرتے تھے، اتنے گرتے تھے کہ آنسوؤں کا پانی بہہ پڑتا تھا اور پرنالے سے چھت کے نیچے گرا کرتا تھا۔ کیوں روتے تھے؟ کہ پتہ نہیں آخرت میں میرا انجام کیا ہوگا۔ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی پوری رات روتے ہوئے گزار دیتی تھی کہ معلوم نہیں میرا آخرت میں کیا بنے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ایک مرتبہ بہت رو رہے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت کوئی غلطی سرزد ہو گئی جو اتنا وہ رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے؟ تو ایک تن کا پڑا تھا یا کوئی دانہ پڑا تھا، انہوں نے وہ اٹھا کے دکھایا اور قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے اس دانے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس نے کہا پھر روتے کیوں ہیں؟ مطلب کہ رو تو اس لیے رہا ہوں کہ پتہ نہیں یہ عمل میرے اللہ کے ہاں قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑے محدث تھے، فقیہ تھے، اتنے بڑے فقیہ تھے کہ اس زمانے میں ان کے درس میں 40,000 لوگ ایک وقت میں آیا کرتے تھے۔ اب آپ بتائیں، آپ نے کوئی مجمع ایسا دیکھا ہے کسی مسجد میں، مدرسے میں، کسی کالج یونیورسٹی میں ایک کلاس میں 40,000 لوگ ہوں؟ 1,000 بھی نہیں ہوتے۔ کچھ ایسے دارالعلوم ہیں کہ جہاں 1000 سے 1500 تک دور حدیث میں طلباء ہوتے ہیں، تو 1000 سے 2000 تک طلباء ہوتے ہیں آج کے دور میں۔ ان کے پاس حدیث پڑھنے والے 40,000 طلباء ہوتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ مجھے چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ لٹا دو۔ شاگرد پریشان، انہوں نے تھوڑا سوچنے میں وقت لگایا تو حضرت نے پھر سختی سے کہا کہ مجھے چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ لٹا دو۔ زمین پہ کوئی ماربل نہیں لگا ہوا تھا، کوئی قالین نہیں بچھے ہوئے تھے، مٹی تھی۔ تو شاگردوں نے جب دیکھا کہ حکم دے رہے ہیں تو الامر فوق الادب، انہوں نے حضرت کو چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ لٹا دیا۔ مگر طلباء کی چیخیں نکل گئیں کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ
زمین کی مٹی پہ اپنے رخسار کو رگڑنے لگے اور رخسار کو رگڑ کر اپنی داڑھی کو پکڑ کر یہ دعا کرنے لگے، اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پہ رحم فرما۔ یہ نہیں کہا کہ میں بڑا محدث ہوں، مجھ سے ہزاروں طلباء نے حدیث پڑھی، میرا بڑا فیض ہے، میرا بڑا چرچا ہے، اللہ میں نے بڑی خدمت کی ہے، میں بڑا عبادت گزار ہوں۔ نہیں، وہ جانتے تھے کہ کوئی عمل اللہ کے سامنے پیش کر ہی نہیں سکتے، اس لیے اتنا کہا کہ اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ اگر اتنے بڑے بڑے حضرات بھی اللہ کو اپنے سفید بالوں کا واسطہ دیتے تھے اور اپنا عمل پیش نہیں کر سکتے تھے تو ہم کیا عمل پیش کریں گے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگیں کہ جو عمل کی اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی اب ان کو قبول فرما لیجیے۔ یہی وہ غم ہے جو مومن کو رات کو سونے نہیں دیتا۔ ہمارا حال تو یہ ہے نا کہ فجر کی نماز میں اٹھنا مشکل ہے۔ دوست بتاتے ہیں حضرت الارم لگاتے ہیں اور الارم بند کر کے پھر سو جاتے ہیں، آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ اللہ والوں تو ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، رات پوے تے بے دردانوں سکھ دی نیندر آوے، رات پوے تے بے دردانوں سکھ دی نیندر آوے، تے درد مندانوں یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ جن کے دل میں درد ہوتی ہے ان کو پھر اللہ کی یاد سوئموں کو جگا دیتی ہے، ان کی تہجد میں آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی اس وقت باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے رات کا جاگنا اپنے اوپر لازم سمجھ لیجیے، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا وقت ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، حل من سائل فأعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو میں عطا کروں۔ وہ میٹھی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ہم تو مائل و کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں رات کو جاگیں اور اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اوپر بھی رحمت کی نظر فرمائے۔ اس لیے یہ دعا سکھائی گئی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ میرے گناہوں سے تیری رحمت زیادہ وسیع ہے، وَرَحْمَتُكَ أَرْجَىٰ عِندِي مِنْ عَمَلِي، اور مجھے آپ کی رحمت سے زیادہ امید ہے بنسبت اپنے عملوں کے۔ مجھے اپنوں عملوں سے کوئی امید نہیں ہے، عمل کسی کام کے نہیں ہے، ہاں تیری رحمت سے مجھے امید ہے کہ اگر رحمت کی نظر ہو گئی تو میرا بھی بیڑا پار ہو۔ آج کل ایسا دور آ گیا ہے کہ داڑھی والے بندے سے دنیا دار لوگ بہت ہی نفرت کرنے لگے ہیں۔ ان کو مسجد کا مینڈا سمجھتے ہیں، ان کو ملا کہتے ہیں، مولوی کہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں انہوں نے تو زندگی برباد کر لی۔ تو ہم اللہ کے حضور یہی عرض کریں کہ یا اللہ دنیا داروں سے ہمیں اپنے سے پہلے ہی دور کر دیا، اب تیرے نام کی نسبت باقی ہے، ہم تیرے در پہ آئے ہیں، اور اگر آپ نے بھی اپنے در سے سگار دیا تو ہمارا حال تو وہی ہوا کہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، ہم کہاں جائیں گے؟ اب ہم جیسے بھی ہیں تو ہم پر رحمت کی نظر فرما
اور ہمارے شرف قبولیت عطا فرما. اگر ظاہر داری ہے تو اس کو بھی قبول فرما لیں. آپ کے بارے میں تو ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لو. اللہ رونے والی شکل کو بھی قبول کر لیتا ہے. اللہ اگر آپ رونے والی شکل کو ہی قبول کر لیتے ہیں تو ہم نے آپ کے محبوب کے چہرے کے نقل تو کی ہوئی ہے نا. ظاہر داری ہی صحیح, بس اس کو قبول کر لیجئے اور ہمارے اوپر رحمت کی نظر فرما دیجیے. حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا سرائیکی زبان کا کلام ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے دوستوں کو سمجھ نہ آئے, لیکن جب وہ تھوڑی کوشش کریں گے تو سمجھ آ جائے گا. وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. فرماتے ہیں, عشق خدا یار نار غضب دی, عشق خدا یار نار غضب دی, تے ویکھو قسمت وچ ونج پئی ہاں تے سڑ بھج گئی ہاں. عشق خدا یار نال غضب دی, تے ویکھو قسمت وچ ونج پئی ہاں تے سڑ بھج گئی ہاں. چولا پور کا صبر میرے ہو گیا تھیاں تھیاں تے چپ کر گئی ہاں. ماں پیو ویر یاد نہ میں کو, ماں پیو ویر یاد نہ میں کو, تے اتو تانے دیوڑ سیاں تے سیندی رہی ہاں. غلام فرید اے آنکھ سجن نو, غلام فرید اے آنکھ سجن نو, میں تا در کہتے پئی ہاں تے جے ہو گئی ہاں. اے غلام فرید, تو اپنے اللہ سے عرض کر کے, اللہ میں تیرے در پہ پڑی ہوں, کیسی بھی ہوں بس تیری ہوں. تو ہم بھی یہی کریں کہ یا اللہ آپ کے در پہ پڑے ہیں, جیسے بھی ہیں ہم تیرے ہیں, بس تو ہمیں قبول فرما لے. اگر اللہ کی قبولیت کی ایک نظر پڑ گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ آج کی اس مجلس پر خصوصی رحمت کی نظر فرمائے. جتنے مرد ہیں یا عورتیں ہیں سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے. اور یہ دعا مانگتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ اللہ ہم پر قبولیت کی ایک نظر ڈال دیجیے. ڈر اس لیے لگتا ہے کہ کہیں ادھر سے جواب نہ آ جائے کہ قبولیت کی نظر تو میں بلال پہ ڈالتا تھا, قبولیت کی نظر تو میں سمیہ پہ ڈالتا تھا, تم اپنی زندگیوں کو دیکھو, قبول ہونے کے لائق نہیں ہو تم. تو بات تو سچی ہے, ہم اس لائق نہیں ہیں. بس اللہ تیری رحمت کا سہارا ہے, تو ہم پر رحمت کی نظر فرما. اور اس وقت میں جو لوگ یہاں حاضر ہیں سب کو اللہ قبولیت کی نظر عطا فرما, اور ہمارے بارے میں قبولیت کا فیصلہ فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کافی ہے ماشاءاللہ, بیت ہونا چاہتی ہیں اور کچھ مرد بھی. ہم دیں گے مفتی صاحب کو الگ سے دیں گے, گھر پہ تو یہ آئیں گے گھر میں. بہت سارے مرد اور خواتین بیت ہونے کی نیت سے آئے ہیں, تو میں اس وقت کچھ کلمات پڑھاؤں گا. توبہ کی نیت سے آپ حضرات کے پیچھے پڑھتے جائیے.
الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ یہ کلمات جو اب میں پڑھوں گا یہ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے سچے دل کے ساتھ۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم بیعت ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا۔ ایک پارہ ہو تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح۔ چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد رکھنا۔ ہتھ کار ول دل یار ول، اس کا مصداق بن جانا۔ اور پانچواں عمل ہے مراقبہ کرنا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو اللہ کی طرف لو لگا کے بیٹھ جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، یکسو ہو جائیں، یکرو ہو جائیں، قبلہ رو ہو جائیں، اور تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے۔ یعنی زبان سے نہیں پڑھنا، دل پڑھ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ 10-15 منٹ کا مراقبہ روز کریں گے تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا، آپ خود اس کو محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی جو وارمنس ہے نا، اس کو آپ خود فیل کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد دعا کریں گے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہگار ہوں میں۔ ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں،
کچھ نہ بچا ہے میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے میرے اللہ مجھے معاف کر دے اے خدایا ہمیں معاف کر دے نیکیوں سے مجھے جوڑ دے تو نیکیوں سے مجھے جوڑ دے تو پھر میرا رخ ادھر موڑ دے تو ایسا رستہ مجھے تو دکھا ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں اے خدایا گنہگار ہوں میں رب کعبہ گنہگار ہوں میں ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں میرے اللہ گنہگار ہوں میں ماں سے بڑھ کے پیار تیرا ماں سے بڑھ کے پیار تیرا اور تیرے سوا کون میرا اور تیرے سوا کون میرا گر نہ جاؤں کہیں تو اٹھا گر نہ جاؤں کہیں تو اٹھا ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں میرے اللہ گنہگار ہوں میں ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں سونے اللہ گنہگار ہوں میں جان کر بھول کر جو کیا ہے جان کر بھول کر جو کیا ہے پتا مجھے کو اس کی سزا ہے اللہ
خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، رب کریم اپنی رحمتوں کی پشتراہی نصیب فرما، رب کریم حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، شریک کے شرک سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، رب کریم دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما، رب کریم وقت کے مطابق اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے فیصلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، ہمارے اعمال میں برکت عطا فرما، صحت اور حافظ میں برکت عطا فرما، رب کریم قدم قدم پر برکتوں کو ہمارے ساتھ شامل حال فرما، رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما، رب کریم موبائل اور انٹرنیٹ کے جائز استعمال تک محدود رہنے کی توفیق عطا فرما، ان کے ناجائز حرام غلط اور مشتبہ استعمال سے اور غیر ضروری استعمال سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین جن سے بات کرنے سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں اللہ وہاں رابطے کرنے سے ہماری حفاظت فرما، اور جہاں رابطے رکھنے سے آپ راضی ہو جاتے ہیں اے کریم آقا اللہ والوں سے رابطے رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا، اللہ ان کے گھروں میں اولاد جوان ہو چکی قدردان رشتے عطا فرما، والدین کے لیے فرائض آسان فرما، اللہ جو اپنی اولادوں کی شادیاں کر چکے ہیں اللہ گھروں میں اولادوں کو خوشگوار زواج زندگی نصیب فرما، کریم ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، حضرت جی کی تشریف آوری کو اپنی رحمت سے ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ بنا، یا الہ العالمین ادارے کو قبول فرما، تمام معلومات اور طالبات کو قبول فرما، اللہ یہ پودا ہے جو حضرت جی کے حکم سے لگا تھا اللہ اپنی رحمت سے اس کو قبول کر لیجیے، اللہ نے ہمارے پاس خود قابلیت تو ہے ہی کوئی نہیں بس آپ کی رحمت کا سہارا ہے، اللہ رحمت فرما لیجیے، سب کو بے حد قبول فرما لیجیے، یا الہ العالمین سب کا پڑھنا پڑھانا قبول فرما لیجیے، تمام برانچز سے لوگ چاروں شہروں سے لوگ موجود ہیں، لاہور سے کراچی سے گجرانوالہ سے چترال سے اللہ سب کو قبول کر لیجیے، جو آ گئے ان کو قبول کر لیجیے، جو آنا چاہتے تھے حسرت رہ گئی کہ نہ آ سکے اللہ ان کو بھی وہیں قبول فرما لیجیے، اللہ سب کو جنت میں اکٹھا فرما لیجیے، یا الہ العالمین ہمارے شیخ حضرت کی زندگی میں برکت عطا فرما، صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، مزید خیر کے فیصلے فرما، یا الہ العالمین اس نسبت کے ساتھ آخر سانس تک لگے رہنے کی جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، اور قیامت کے دن حضرت جی کی معیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرما، قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما، اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا، اللہ جتنی زندگی باقی ہے آپ کی بہتر جانتے ہیں، اللہ جو باقی ہے اس کو اپنی رحمت کے ساتھ عافیت اور سہولت کے ساتھ اس وقت میں ہم سے دین کا کام لے لیجیے، اللہ کسی سختی کے قابل نہیں، اللہ اپنے بڑوں کے جو واقعات سنے ہیں اللہ ہم تو انتہائی آسانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ہم نے تو اس دور میں آنکھ کھولی جب صفا مروا کی سڑکیں مرمر پر ایئر کنڈیشن میں ہوتی ہے، اللہ آپ نے اتنی گرمی والے دور میں ہمیں پیدا فرمایا، اللہ انتہائی آسانی عافیت اور سہولت کے ساتھ ہم سے دین کا کام لے لیجیے، یا الہ العالمین دین کے کام کے لیے آج کے وقت میں جتنی چیزوں کی ضرورت ہے بوجہ کمال عطا فرما دیجیے، یا اللہ دین کے کام کے لیے قبول عند اللہ کی ضرورت ہے، عند رسول کی ضرورت ہے، قبول عند الناس کی ضرورت ہے، حکمت بصیرت فہم کی ضرورت ہے، اور جن تمام چیزوں کی ضرورت ہے اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، آج کے حالات کے مطابق کام کرنے کے لیے اللہ وہ تمام ضروریات اپنی رحمت سے عطا فرما دیجیے، حضرت جی کی برکت سے حضرت جی کے سلسلے میں جتنے بھی خیر کے کام دنیا کے کونے کونے میں ہو رہے ہیں، حضرت کے تمام خلفاء تمام متعلقین اللہ سب کو قبول فرما دیجیے، خوب کام کرنے والا بنا دیجیے، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، یا الہ العالمین ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کے ادائیگی کے آسان اسباب پیدا فرما، اے کریم اپنی رحمتوں کی پشتوانائی نصیب فرما،
رب کریم دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ کے خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد مدارس مراکز عربی کی حفاظت فرما، اللہ اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما، رب کریم ہمارے ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، چپے چپے کی حفاظت فرما، بچے بچے کی حفاظت فرما، اللہ اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما، اللہ کوئی امت میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہے، اللہ ساری دنیا میں تقریباً پریشان ہے، کہیں کشمیر میں، فلسطین میں، افغانستان میں، چچنیا میں، برما میں، شام میں، عراق میں، اللہ ساری دنیا میں مسلمانوں کو پریشانیوں سے بچا لیجئے، اللہ خصوصی مدد کا معاملہ فرما، یا الہ العالمین ہمیں کردار بنانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اخلاص نصیب فرما، ریاکاری سے محفوظ فرما، دکھاوے سے محفوظ فرما، رب کریم ہم سب کو رزق حلال آسان فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما، یا اللہ آسانی والی زندگی عطا فرما، اللہ جب ہماری موت کا وقت آ جائے اللہ پہلے راضی ہو کر پھر بولا اللہ زندگی گزر گئی بات تو میری بھی سفید ہونے لگ گئے، کلمہ پڑھتے پڑھتے زندگی گزر گئی، اللہ ہم کہتے ہیں آپ ہمارے رب ہیں، اللہ آج ایک دفعہ کہہ دیجئے کہ ہاں تم میرے بندے ہو، اللہ ایک دفعہ محبت سے کہہ دیجئے کہ ہاں تم میرے ہو، اللہ بگڑی بن جائے گی، اللہ بگڑی بن جائے گی، اللہ رحمت فرما دیجئے، اللہ ہم سب کو رحمت فرما دیجئے، اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بہت سارے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اللہ اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، ان کی تعداد تو کبھی اربوں میں ہو، اللہ ہمارے تمام مشائخ اور ہمارے تمام صحابہ کے بعد سے لے کے آج تک صحابہ کو ملاتے ہوئے جنہوں نے دین ہم تک یہاں پہنچایا، سب کے لیے دعائیں کرنے کا ہمارے اوپر حق ہے، اللہ سب کے لیے خیر فرما دیجیے، تمام حاضرین کی تمام دلی ڈھیر جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے، ہر قسم کی آسانی عطا فرما دیجیے، تمام تنگیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دیجیے، اللہ جب ہماری موت کا وقت آ جائے ہماری زبانوں سے کلمہ جاری فرما دینا، اللہ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں من کی آنکھ کھولنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں اللہ تقویٰ کی پوشاک عطا فرما، اللہ اس سے پہلے کہ لوگ غسل دیں غسل توبہ کی توفیق عطا فرما، اللہ اس سے پہلے کہ قبر میں اتار دیا جائے اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، اللہ اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے ہمیں نماز کی حضوری عطا فرما، رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ آپ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سواری کو انکار نہ کرو، اللہ ہم کمزوروں کو یہ حکم ہے کہ ہم سواری کو انکار نہ کریں، اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سواری ہے، اللہ رحمت فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجیے، اللہ قبولی کے فیصلے کے وقت ہمارے اعمال کو نہ دیکھیے، اللہ گنبد خضرا پہ نظر ڈال دیجیے، گنبد خضرا کے بغیر پر نظر ڈال دیجیے، اللہ نبی علیہ السلام ساری رات یہاں اپنی امتی جو دعا مانگتے تھے، اللہ ہم وہی امتوں میں سے ہیں، ہم انہی کی امت میں سے ہیں، یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی خوشی کے لیے ہمیں معاف کر دیجیے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه ولسوف یعطیک ربک فترضی، اللہ بڑی امیدیں لگ جاتی ہیں جب نبی علیہ السلام کی باتوں کو سنتے پڑھتے ہیں، اللہ بس اپنی رحمت فرما دیجیے، ہماری مغفرت فرما دیجیے، یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا الہ العالمین جو کر کے بھول گئے معاف کر دیجئے، جنہیں ہم کر رہے ہیں ہم محسوس ہی نہیں کر پا رہے اللہ ان کا ادراک بھی عطا فرما دیجئے، ہم ان سے بچا بھی لیجئے اور معاف بھی کر دیجئے، یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے، تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے، یا الہ العالمین اس ادارے کے ساتھ جتنے بھی لوگ متعلقین ہیں کسی بھی طرز پر اللہ سب کو قبول فرما لیجئے، اللہ حضرت جی کے ادارے مہد الفقیر اللہ اس کو بھی قبول فرمایا ہوا آپ نے، اللہ وہاں جتنی ضروریات ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیجئے، اللہ ہمیں اس نسبت کے ساتھ اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس کی قدر کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلوار ہاتھ میں رکھ لیے تھے، آپ کے محبوب کو یا الہ العالمین بڑے عجیب ارادے سے نکلے تھے، آپ کی رحمت کی نظر پڑ گئی، آپ نے ان کو ایمان عطا کر دیا، اللہ ہم تو خیر کے ارادے سے آپ نے
دامن پھیلا کر سوال کر رہے ہیں. اللہ آپ کی رحمت فرما دیجئے, ہمیں بھی ہدایت کاملہ عطا فرما, اور ہدایت ایمان کامل پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر عطا فرما. یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما, جو مانگا عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما. رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما, رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا. یا اللہ چھٹے سال کی طالبات اب چند مہینوں میں مکمل کر لیں گی. اللہ بڑی توقعات اور امیدیں ہیں, اللہ اپنی رحمت فرما دیجئے, ان کو کام کے لیے قبول فرما لیجئے, سب کو قبول فرما لیجئے. یا الہ العالمین اپنی رحمت فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. آمين آمين يا رب العالمين. آمين برحمتك يا